اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے پاس جا رہا ہے، اس ارادے سے جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، میدان عرفات اللہ کی نشانی ہے، مینا و مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے، مشعر حرام اللہ کی نشانی ہے جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے حج کا۔ تو غرض ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی طرف ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ اور یہ نشانی، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن سے ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ اس لیے یہی حق ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی جو عزت کرے گا یہی دل کا تقوی ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں کی جو احترام، عزت، یعظم تعظیم سے ہے، تعظیم مطلب احترام کرنا، ادب کرنا، جو اللہ کی نشانیوں کی توقیر، احترام اور ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کا تقوی نصیب کرے گا۔ دل کا تقوی، تقوی القلوب قرآن میں ہے، دل کا تقوی اسے نصیب ہوگا۔ ایک ظاہری تقوی ہوتا ہے، تصنع، بناوٹ، وہ نہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ تقوی ڈال دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دل سے خوفتا ہے نا، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا، یہ تو عام چیز ہے، اس پہ تو ثواب اجر بھی نہیں ہوتا، اور الٹا اس پہ گناہ ہے، اور قیامت کے دن اس پہ سزا ہو۔ جو دکھلاوے کی عبادت ہوگی، کوئی بھی ہو، یا کوئی کام رفائی کام دکھلاوے کے لیے ہو، یا کوئی اللہ کی عبادت دکھلاوے کے لیے، الٹا دکھلاوے کی عبادت کی سزا ملے گی۔ اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو کسی جمعے پہ ڈسکس کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، احترام اور ادب بجا لائے اس کو اللہ دل کا تقوی نصیب کرتا ہے۔ اور میں نے نشانی اللہ کی بتا دی کہ جو بندہ کسی دوسرے ملک سے وہاں پہ جاتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جہاں پہ اس نے جانا ہے۔ اور بنیادی طور پہ تو حج 2 رکنوں سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایک رکن جو ہے وہ میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور ایک رکن جو ہے وہ طواف زیارت ہے، یعنی بعد کا طواف ہے، طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ اس سے حج ہو جاتا ہے۔ بس 2 ہی فرض ہے حج کی، میدان عرفات میں جانا، چند لمحوں کے لیے چاہے 1 منٹ کے لیے بھی بندہ ٹھہرے، وہاں پہ رکنا، یہ حج ہے۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس رکن کے بعد، یہ 2 حج کے فرائض ہیں، حج پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی جگہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنا اور ان جگہوں پہ جانا، اور جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عمل کیا اس طرح کرنا، یہ ان نشانیوں کی تعظیم اور ادب ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو میں ایک مثال دے دوں، رمی جمرات جو ہے، یعنی شیطانوں کو جو کنکری ہیں، جو رمی، چھوٹا اپنا شیطان، درمیانہ اور بڑا، عقبہ، اولا اور وسطیٰ اور کبرا، یہ تین جو ہے وہ شیطان وہاں پہ سیمپل بنے ہوئے، اور ان کو کنکریاں مارنا۔ کنکریاں مارنے سے کیا وہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا اور اس کو کنکری لگے گی وہ زخمی ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا؟ نہیں، یہ ایک ادا تھی اللہ کے نبی کی، اور اس اللہ کے نبی نے وہاں پہ جو طریقہ کیا، جو ادا کی، اللہ نے قیامت تک اپنے نبی کے اس طریقے کو سارے حاجیوں میں جاری فرما دیا۔ اب جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا جب وہاں پہ جا کے، اس کے حج میں نقص، عیب اور کمی پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ اگر اس کے بدلے میں دم نہیں دے گا، جرمانہ نہیں دے گا، حج نہیں ہوگا۔ اگر جرمانہ ادا کرے گا، نبی کی ادا کو چھوڑنے کا جرمانہ دے گا تو حج پورا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نہیں کرتا، اب یہ واجب ہے، اگر واجب چھوڑے گا تو ظاہر ہے ایک بکری اس کو ذبح کرنی پڑے گی، اس کو کہتے ہیں دم پڑ جاتا ہے۔
اب وہ روزہ وہ نہیں کرے گا تو اس کا حج ادھورا رہ جائے گا، کرے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے نماز میں سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی عمل رہ گیا تو بکری ذبح کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے وہ عمل اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، اس کو دم کاٹتے ہو۔ بہرحال سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی جگہ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر ایک کا ادب کرنا بھی ضروری ہے اور ہر ایک کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صفا مروہ پہ حاجی دوڑتے ہیں، صفا مروہ پہ نبی تو نہیں دوڑے تھے ابتدا میں، نبی کی ماں ہی دوڑی تھی نا، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی تو نہیں دوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے در پہ آنے والے حاجیوں کو سب کو یہ لازم قرار دیا کہ تم میری اس بندی کی ادا کو ادا کرو گے تو تب میری بارگاہ میں تمہارا حج قبول ہوگا۔ گویا کہ حج اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا گھر تعمیر کرو، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ گھر کہاں پہ، اب وہاں پہ حضرت اسماعیل تو آ گئے تھے، وہاں پہ آبادی بھی ہونے لگی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی نہیں تھی کہ کدھر ہے اللہ کا گھر۔ سب سے پہلے چونکہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر خانہ کعبہ کو بنوایا، اور اس کی مٹی طور سینا، جبل احد اور جو مبارک پہاڑ ہے جبل نور، جبل ابو قبیس، جبل ہیرا، ان سے یہ مٹی اکٹھی کی گئی، پھر جنت کی مٹی کو بھی ساتھ شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، اس لیے لوگ ترستے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کعبے کی دیوار کو مس کر دیں۔ وہ عام جگہ تو نہیں ہے، کوئی عام مکان بھی نہیں ہے۔ اس طرح یہ اتنی مقدس جگہوں کی مٹی اکٹھی کر کے فرشتوں نے جگہ بنائی۔ اب جب فرشتوں نے بنائی تو اس کے کئی عرصہ بعد حضرت آدم کو اتارا گیا زمین پہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کے نشاندہی کے مطابق دوبارہ وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد پھر طوفان نوح آیا تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم کے دور میں اللہ کا حکم ہوا تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے یہ نشاندہی کی کہ یہاں پہ میرے گھر کی بنیادیں، ہوا چلی، وہاں پہ جتنی کوئی چیزیں تھی، مٹی تھی، کوئی کوڑا کرکٹ تھا، وہ ہوا کے ذریعے ختم ہو گیا، اور جہاں پہ خانہ کعبہ اب ہے اس کی نیچے سے بنیادیں ظاہر ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے اللہ کا گھر بنا ہے، تعمیر ہو گئی، باپ بیٹے نے گھر بنا دیا۔ اب جب گھر بنایا تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اگلا حکم تو نہیں تھا اللہ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے گھر کو بنانے کے بعد فارغ ہوئے نا تو عرض کی باری تعالیٰ تیرا حکم پورا ہو گیا، تیرا گھر بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم ایسا کر کہ تو اب یہاں پہ کھڑے ہو کے آواز دے، سبحان اللہ، آواز دے، کیا آواز دے؟ آؤ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا، حج کرو۔ وَأَذِّن آذان دے، آواز دے، منادی کر، اعلان کر۔ کس بات کا اعلان کر؟ کس بات کا اعلان کر؟ اس بات کا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کا گھر بن گیا، اور اس کی طواف کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے آؤ۔ یہ اب اس پیغمبر، اپنے پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی، اور اس دور کی بات ہو رہی۔ آگے سے حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، میں کس کو بلاؤں؟ اور پھر میری آواز تو یہ وادی پہ چند جگہوں پہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز لگانا، آذان دینا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا یہ میں خود خدا کا کام ہے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ اعلان کیا کہ آؤ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا اور اس کا حج کرو، اس کے طواف کرو، اس کی رحمتیں لوٹو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس پیغمبر نے جو آواز دی اس وقت کھڑے ہو کے، یعنی حضور کی ولادت سے بھی 3000 سال کم و بیش پہلے یہ آواز حج کی لگائی، اور صرف اس دور کے چرند پرند درخت جمادات پتھر سب انسانوں مخلوقات نے نہیں سنی،
بلکہ جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھی روحیں، جو باپ کی پشتوں میں روحیں تھیں اور جو ابھی آئی نہیں تھی، قیامت تک تمام روحوں نے حضرت ابراہیم کی وہ آواز سنی. تمام روحوں نے سنائی. کس نے؟ بولے نا، سنائی کس نے؟ یہ طاقتیں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نبیوں کی زبانوں میں اثر ڈال دیتا ہے، پھر ان کی آواز دور دور تک جاتا ہے، لیکن تاثیر اللہ ہی کی. اس کو بھی ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کی اذن کے بغیر اور اللہ کی طاقت کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے. تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. وہ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے، کنجوسی نہیں فرماتا. طاقتیں حضرت ابراہیم نے آواز دی، ہر کسی نے، اور جس نے جہاں جہاں اس وقت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس نے لبیک اللہم لبیک اس جواب میں کہا تھا نا، ایک دفعہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کو ضرور راضی کرتا ہے. 2 دفعہ کہا تھا، 3 دفعہ. غرض ہے کہ کسی نے اگر اس جواب میں اس وقت وہ جدھر بھی تھا، ظاہر ہے سارے انسان تو حاضر نہیں تھے نا، روحیں تھے، جس روح نے جہاں جہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، اس کو ضرور اللہ تعالیٰ زندگی میں حج کرنا ہے. یہ اس زبان کا مسئلہ. اور پھر جب یہ فری ہوئے نا، یہ منادی کر کے، تو پھر چرندے پرندے اس وقت چونکہ انسانیت بہت کم تھی، آبادی بھی کم تھی، تو زیادہ طور پہ اللہ کی دوسری مخلوق یعنی جانور اور پرندے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. اور اب بھی وہاں پہ یہی صورتحال ہے. سارا دن جو ہے وہ پرندے کعبہ کے ارد گرد وہ چکر لگاتے. ایک مخصوص قسم کا پرندہ ہے، وہ یہاں پہ نہیں پایا، وہ طواف کرتا رہتا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو حج کا طریقہ تھا، یہ حضرت ابراہیم کے دور میں شروع ہوا. مختلف نبیوں کے دور میں مختلف طریقے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جاری فرمایا اور لوگوں پہ لازم قرار دیا. حج کو لازم قرار دیا، جیسا کہ میں نے درس پہ بھی صبح بتایا تھا. قرآن کریم کی باقاعدہ آیت ہے، کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورہ آل عمران کی آیت ہے. فرمایا اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اللہ کے راہ کی، اللہ کے گھر کی طرف راستے کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں. جن کی حیثیت ہے ان پہ فرض ہے، اور فرض بغیر ادائیگی کے ختم ہونے والا نہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسلام کے بنیادی یہ 4 رکن، اور پہلا اور بنیادی رکن کلمہ پڑھنے کے بعد ہی یہ لازم ہوتے ہیں. تو یہ چوتھا 5واں رکن جو حج ہے، اس کو شاید کہ ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید یار زندگی ایسے گزر جائے، خیر ہے. نہیں، جس کے اوپر رستے کا خرچ اٹھانے کی طاقت ہے اس پہ اللہ کے گھر کا حج لازم و فرض ہے. اس نے زندگی میں ادا کرنا، نہیں کرے گا تو فرض چھوڑنے کا تارک ہو اور گناہ گار. وہاں پہ سبحان اللہ بہارے ہی بہارے. ایسی عبادت ہے جو کائنات میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. کون سی؟ طواف کی عبادت ہے، طواف کے پھیرے ہیں. اور ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ وقوف عرفات ہے، مقام عرفہ ہے. یہ آج سے حج کے دن شروع ہے. جو 8 ذی الحجہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اور خیالات ہیں، شاید شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ڈالا گیا کہ بیٹے کو بھی بھلا کوئی ذبح کر سکتا ہے. تو آپ نے 8 ذی الحجہ کو سوچتے ہوئے گزار دی کہ یہ کیسا خواب ہے کہ بیٹے کو میں ذبح کروں. تو اس دن کو عربی میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ترویہ عربی میں سوچ بچار کو کہتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے کہ یار سوچتے رہے حضرت ابراہیم میں کیا کروں، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے یا خواب ہے، یہ کوئی نئی بات ہے. سوچتے رہے. 9 ذی الحجہ کو دوبارہ جب خواب آیا نا رات کو، تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یعنی آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ آرڈر ہے، وہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح فرماؤ، حضرت اسماعیل کو قربان کرو. تو آپ نے پہچان لیا اللہ کا حکم، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان جانا، معلوم ہو جانا.
یوم عرفہ، اور یوم عرفہ اتنا بڑا دن ہے جس دن یوم عرفہ کون ہوتا ہے، کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان جو خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں حج کے لیے، وہ سارے عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس دن رب ذوالجلال کی جو جلالت ہے، جو روب ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، اس کے ایک بکھرے نظارے ہوتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن عرفات والے دن باقاعدہ ایک خاص شان کے ساتھ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، خاص شان کے ساتھ جو پہلے کسی اور دن نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، وہ دیکھو کدھر کدھر سے آئے ہیں میرے بندے، اور دیکھو جناب بال بکھرے ہوئے، حالت بگڑی ہوئی ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، ذرا اندازہ لگائے، بے سر و سمانی کا عالم ہوتا ہے وہاں پہ، اور اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، یہ میری مخلوق ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اب چس آ رہی ہے، یہ جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا، حاضر ہوں میرا رب، میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، اور اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے۔ کیا گواہی دے رہے تھے؟ کہ لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور ہم تیرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہی یا اللہ تیرے لیے ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اب وہ کریم ذات ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یار یہ بندہ کتنی دور سے آیا ہے اور مجھے پکار رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ شیطان عرفہ کے دن شیطان اپنے سر میں مٹیاں ڈالتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھو یار اتنی مخلوق اللہ نے وقت دی، میری پوری سال کی محنت ضائع ہو گئی، میں پورا سال ان کو جناب اپنے پیچھے لگائے رکھا، میں اس کو پورا سال پٹھے پٹھے کام، پٹھے پٹھے پنگے پہ ڈالتا رہا، آج دیکھو جو اللہ نے ایک چند لمحوں میں ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ عرفات کی یہ شان ہے۔ اور روزے کی صورت حضور نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھے نا، عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا، اس کے 1 سال کے پہلے اور آئندہ کے سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پہلے سال کے یعنی جس سال وہ روزہ رکھتا ہے اس سے پہلا سال، اور اس کے بعد جو سال ہوتا ہے، جتنے صغائر انسان کے ہو گئے یا ہونے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اللہ اس کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی۔ اور یہودی بھی خواہش کرتے تھے، وہ کہتے تھے او مسلمانوں، یار ایک دن جو تمہارے پاس ہے نا، ایک دن یہ عرفہ والا، یہ اگر ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ خوشیاں مناتے، خوشیاں۔ تو حضرت عمر نے اس کو جواب دیا یہودی کو، تجھے نہیں پتا یہ دن عرفہ کا دن ہماری عید ایک نہیں، ہماری بہت ساری عیدیں ہیں، کیونکہ یہ عرفہ کا دن جو پہلے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا نا، اس دن جمعہ کا دن تھا، اور پھر آخری آیت بھی اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو میں نے دین مکمل کر دیا۔ آخری خطبہ تھا ظاہر حضور، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، اور آخری حج تھا، اور ساری دنیا اکٹھی تھی، کم از کم 1.25 لاکھ لوگ اس خطبہ میں جمع تھے۔ اور جو خطبہ حجۃ الوداع پڑھا کرو، یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو پڑھا کرو، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ ہماری باتوں پہ تو لوگوں کو اب یقین نہیں ہے نا، یہ ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ جا کے پڑھو، ہر جگہ پہ وہ لکھا ہوا ہے۔ عربی آتی ہے تو عربی پڑھو، اردو آتا ہے تو اردو پڑھو، انگلش میں انگلش آتی ہے تو انگلش پڑھو، اس میں ہر جگہ پہ ہر زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ سنہری الفاظ لکھے، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہر معاشرے میں خطبہ حجۃ الوداع کو لوگ اپنا شعار، مقصد اور اپنا دستور مان لیں اور اسی طریقہ کو سامنے رکھے اور اسی بنیاد پہ معاشرے کی تشکیل دیں، تو نہ کوئی غریب باقی رہتا ہے، نہ کوئی مظلوم باقی رہتا ہے۔ ظالم کا گلا کما ہو جائے گا، مظلوم کی مدد ہو جائے گی، اور کوئی غریب نہیں رہے گا۔ عورتوں پہ ظلم، نہ غلاموں پہ ظلم، نہ لوگوں کے ساتھ جناب یہ ظلم زیادتی، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ساری چیز اس پہ یہ وہ عظیم الشان خطبہ تھا جو حضور نے عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ اور عرفات کا میدان یہ 9 ذی الحجہ کو لگتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ نماز جو ہے نا، یہ چھوٹی سی اتحاد کی ایک مثال ہے، جو اب بدقسمتی سے اتحاد تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایک صف میں 25 لوگ کھڑے ہوئے تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ جو صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے بھی جو صورتحال اب معاشرے میں ہے وہ سب کے سامنے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ نماز پنجگانہ اور جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے، یہ اتحاد کی ایک چھوٹی مثال ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت، اجتماعیت کی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے کہ ہر جمعے کو لوگ
100 150 200 500 1000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرتے ہیں. اور دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، پوری دنیا کے، اور پھر وہ ہزاروں میں تعداد میں، یہ لاکھوں میں ہے. یہ اسلام کی شان و شوکت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ مسلمانوں کو پوچھنے والا ہے ان کی ظلم کے حوالے سے. یعنی بنیادی طور پہ تو یہ تھا نا کہ اس وقت کا جو حاکم تھا وہ کہہ دیتا بھائی یہ مسلمانوں کا یہ 50 لاکھ کا اجتماع اس بات کا عہد کرتا ہے کہ جس ملک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سارے اس ملک کے خلاف تمام سفارتی تعلقات، معاشرتی معاشی کلا کما کرتے ہیں. اگر پاور ہاتھ سے روکنی کے تو روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم معاشرتی بائیکاٹ تو کر دیں. لیکن اس طرف کوئی بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، قبضہ ہے وہاں پہ، وہ اپنے اپنے مفاد، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. اب وہاں پہ ہمیں لایا عمل ملنا تھا بھائی چلو دوڑو اسرائیل کے کھانا پانی بند کرو، ان کی جناب پروڈکٹس کی، ان کی مصنوعات کا جو تم بائیکاٹ کرو. وہاں سے تو کوئی بات ہی ہمیں نہیں ملتی، اپنے سے ہی ہم کوشش کرتے ہیں گلی محلوں میں جو کسی کو بتا سکتے ہیں بتا. تو بنیادی طور پہ وہ ہر سال مسلمانوں کا ایک لائے عمل کے طور پہ ان کو وہ اجتماعی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بنیادی طور پہ رسم چل پی ہو، پوری ہو. تو حقیقت میں جو تصور ہے نا حج کا، وہ اتحاد اور اجتماع کا تصور ہے کہ مسلمانوں کی طرف کوئی میلی آنکھ نہ اٹھے. آپ کے سامنے صورتحال میں اس کی کیا وضاحت ہے. آگے حج اسلام کے ان بہترین ارکان میں ہے جو بندہ مال اور جان کی مشقت برداشت کر کے وہاں پہ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خالی بھی واپس نہیں لوٹاتا. فرمایا جو بندہ حلال مال کما کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے تو اس کی حالت اس طرح ہے جس طرح ابھی وہ شخص اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آیا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. اب یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے، اجر کوئی کم ہے کہ بندہ ساری زندگی پاپڑ بیل لے اور اچھے طریقے سے خالص نیت کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے حلال پیسے کے ساتھ چلا جائے. تو کیا ہے، والدہ جس طرح پہلے دن بچے کو معصوم جنتی ہے، اس پہ کوئی غلاظت گناہوں کی نہیں ہوتی. فرمایا حاجی کی مثال بھی اسی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ حج کرتا ہے، جب 9 ذی الحجہ کا دن گزرتا ہے، حج کے فرائض پورے ہوتے ہیں تو اس کی حالت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں. یہ باتیں میں آپ کے دلوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ حج جو فرض ہے نا اس کے لیے بھی سوچیں کہ ہم نے زندگی میں کوشش کرنی ہے. حج جوانی کا ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو کچھ بندے سے چلا ہی نہیں جاتا. ساسرے بنیاد پہ بندے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بھی یہ کر لیں وہ کر لیں اور پھر حج پہ جائیں گے تو انسان کی جو ہے وہ کچھ میں پانی ختم ہو جاتا ہے، چلا ہی نہیں جاتا. حج کیسے ہوگا؟ حج بھی ویسے عام بات ہے، اتنا بڑا مشقت والا سفر ہے. ادھر سے تو چلو جو مشقت ہے ان 5 دنوں میں جو مشقت ہے چلنا ہی چلنا ہے اور پھر راتیں گزارنی ہے، وہ بغیر جو ہے وہ سائبان کے مزدلفہ میں گزارنی، پھر قربانیاں کرنی، مینا میں وہ خوبصورت خیموں والی بستی ہے وہاں پہ رہنا، پھر اتنی گرمی میں عرفات کے میدان میں خطبہ سننا ہے. تو تھوڑی مشقت ہے، یہ جوانی میں ہو سکتی ہے، بڑھاپوں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے نیت بنائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں جوانی میں انشاءاللہ حج کروں. یہ نیت بنائے، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا